بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو سب پر مہربان ہے، بہت مہربان۔ حام میم۔ قسم ہے اس واضح کتاب کی، ہم نے اسے عربی زبان کا قرآن بنایا ہے تاکہ تم سمجھو، اور حقیقت یہ ہے کہ وہ ہمارے پاس لوح محفوظ میں بڑے اونچے درجے کی حکمت سے بھری ہوئی کتاب ہے۔ بھلا کیا ہم منہ موڑ کر اس نصیحت نامے کو تم سے اس بنا پر ہٹا لیں کہ تم حد سے گزرے ہوئے لوگ ہو؟ اور کتنے ہی نبی ہم نے پچھلے لوگوں میں بھی بھیجے ہیں، اور ان لوگوں کے پاس کوئی نبی ایسا نہیں آیا جس کا وہ مذاق نہ اڑاتے ہوں۔ پھر جو لوگ ان مکہ والوں سے کہیں زیادہ زور آور تھے، ہم نے انہیں ہلاک کر دیا، اور ان پچھلے لوگوں کا حال پیچھے گزر چکا ہے۔ اور اگر تم ان مشرکوں سے پوچھو کہ سارے آسمان اور زمین کس نے پیدا کیے ہیں، تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ انہیں اس ذات نے پیدا کیا ہے جو اقتدار کی بھی مالک ہے، علم کی بھی مالک۔ یہ وہ ذات ہے جس نے تمہارے لیے زمین کو بچھونا بنایا اور اس میں تمہارے لیے راستے بنائے تاکہ تم منزل تک پہنچ سکو، اور جس نے آسمان سے ایک خاص اندازے سے پانی اتارا، پھر ہم نے اس کے ذریعے ایک مردہ علاقے کو نئی زندگی دے دی۔ اسی طرح تمہیں قبروں سے نکال کر نئی زندگی دی جائے گی۔ اور جس نے ہر طرح کے جوڑے پیدا کیے، اور تمہارے لیے وہ کشتیاں اور چوپائے بنائے جن پر تم سواری کرتے ہو تاکہ تم ان کی پشت پر چڑھو، پھر جب ان پر چڑھ کر بیٹھ جاؤ تو اپنے پروردگار کی نعمت کو یاد کرو، اور یہ کہو کہ پاک ہے وہ ذات جس نے اس سواری کو ہمارے بس میں دے دیا، ورنہ ہم میں یہ طاقت نہیں تھی کہ اس کو قابو میں لاتے۔ ہم میں یہ طاقت نہیں تھی کہ اس کو قابو میں لا سکتے، اور بے شک ہم اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔ اور ان مشرک لوگوں نے یہ بات بنائی ہے کہ اللہ کا خود اس کے بندوں میں سے کوئی جز ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ انسان کھلم کھلا ناشکرا ہے۔ بھلا کہ اللہ نے اپنی مخلوق میں سے اپنے لیے تو بیٹیاں پسند کی ہیں اور تمہیں بیٹوں کے لیے منتخب کیا ہے، حالانکہ ان میں سے کسی کو جب اس بیٹی کی ولادت کی خوشخبری دی جاتی ہے جو اس نے خدائے رحمان کی طرف منسوب کر رکھی ہے، تو اس کا چہرہ سیاہ پڑ جاتا ہے اور وہ دل ہی دل میں کوڑھتا گھٹتا رہتا ہے۔ اور کیا اللہ نے ایسی اولاد پسند کی ہے جو زیوروں میں پالی پوسی جاتی ہے اور جو بحث مباحثے میں اپنی بات کھل کر بھی نہیں کہہ سکتی؟ اس کے علاوہ انہوں نے فرشتوں کو جو خدائے رحمان کے بندے ہیں مؤنث بنا دیا ہے۔ کیا یہ لوگ ان کی تخلیق کے وقت موجود تھے؟ ان کا یہ دعویٰ لکھ لیا جائے گا اور ان سے باز پرس ہوگی۔ اور یہ کہتے ہیں کہ اگر خدائے رحمان چاہتا تو ہم ان فرشتوں کی عبادت نہ کرتے۔ ان کو اس بات کی حقیقت کا ذرا بھی علم نہیں ہے، اور ان کا کام اس کے سوا کچھ نہیں کہ اندازوں کے تیر چلاتے ہیں۔ بھلا کیا ہم نے اس سے پہلے کوئی کتاب دی تھی جسے یہ تھامے بیٹھے ہیں؟ نہیں، بلکہ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا ہے، اور ہم انہی کے نقش قدم کے مطابق ٹھیک ٹھیک راستے پر جا رہے ہیں۔ اور اے پیغمبر، ہم نے تم سے پہلے جب بھی کسی بستی میں کوئی خبردار کرنے والا پیغمبر بھیجا تو وہاں کے دولت مند لوگوں نے یہی کہا کہ ہم نے اپنے باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا ہے اور ہم انہی کے نقش قدم کے پیچھے چل رہے ہیں۔ پیغمبر نے کہا کہ تم نے اپنے باپ دادوں کو جس طریقے پر پایا ہے، اگر میں تمہارے پاس اس سے زیادہ ہدایت کی بات لے کر آیا ہوں تو کیا پھر بھی تم اپنے طریقے پر چلے جاؤ گے؟ انہوں نے جواب دیا، تم جو پیغام دے کر بھیجے گئے ہو ہم اس کو ماننے والے نہیں ہیں۔ نتیجہ یہ ہوا کہ ہم نے ان سے انتقام لیا۔ اب دیکھ لو کہ جھٹلانے والوں کا انجام کیسا ہوا۔ اور وہ وقت یاد کرو جب ابراہیم نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے کہا تھا کہ میں ان چیزوں سے بیزار ہوں جن کی تم عبادت کرتے ہو، سوائے اس ذات کے جس نے مجھے پیدا کیا ہے، چنانچہ وہی میری رہنمائی کرتا ہے۔ اور ابراہیم نے اس عقیدے کو ایسی بات بنا دیا جو ان کی اولاد میں باقی رہی تاکہ لوگ شرک سے باز آئیں۔ پھر بھی بہت سے لوگ باز نہ آئے، اس کے باوجود میں نے ان کو اور ان کے باپ دادوں کو زندگی کے فائدے دیے، یہاں تک کہ ان کے پاس حق اور صاف صاف ہدایت دینے والا پیغمبر آ گیا،
اور جب وہ حق ان کے پاس آیا تو وہ کہنے لگے کہ یہ تو جادو ہے اور ہم اس کا انکار کرتے ہیں، اور کہنے لگے کہ یہ قرآن دو بستیوں میں سے کسی بڑے آدمی پر کیوں نازل نہیں کیا گیا؟ بھلا کیا یہ لوگ ہیں جو تمہارے پروردگار کی رحمت تقسیم کریں گے؟ دنیاوی زندگی میں ان کی روزی کے ذرائع بھی ہم نے ہی ان کے درمیان تقسیم کر رکھے ہیں، اور ہم نے ہی ان میں سے ایک کو دوسرے پر درجات کی فوقیت دی ہے تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں، اور تمہارے پروردگار کی رحمت تو اس دولت سے کہیں بہتر چیز ہے جو یہ جمع کر رہے ہیں۔ اور اگر یہ اندیشہ نہ ہوتا کہ تمام انسان ایک ہی طریقے یعنی کافر ہو جائیں گے، تو جو لوگ خدائے رحمان کے منکر ہیں ہم ان کے لیے ان کے گھروں کی چھتیں بھی چاندی کی بنا دیتے، اور وہ سیڑھیاں بھی جن پر وہ چڑھتے ہیں، اور ان کے گھروں کے دروازے بھی، اور وہ تخت بھی جن پر وہ تکیہ لگا کر بیٹھتے ہیں، بلکہ انہیں سونا بنا دیتے۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ سب کچھ بھی نہیں، صرف دنیاوی زندگی کا سامان ہے، اور آخرت تمہارے پروردگار کے نزدیک پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ اور جو شخص خدائے رحمان کے ذکر سے اندھا بن جائے، ہم اس پر ایک شیطان مسلط کر دیتے ہیں جو اس کا ساتھی بن جاتا ہے۔ ایسے شیاطین ان کو راستے سے روکتے رہتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ٹھیک راستے پر ہیں، یہاں تک کہ جب ایسا شخص ہمارے پاس آئے گا تو اپنے شیطان ساتھی سے کہے گا کہ کاش میرے اور تیرے درمیان مشرق و مغرب کا فاصلہ ہوتا، کیونکہ تو بہت برا ساتھی تھا۔ اور آج جب تم ظلم کر چکے ہو تو تمہیں یہ بات ہرگز کوئی فائدہ نہیں پہنچائے گی کہ تم عذاب میں ایک دوسرے کے شریک ہو۔ تو پھر اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کیا تم بہروں کو سناؤ گے یا اندھوں کو، اور ان لوگوں کو راستے پر لاؤ گے جو کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں؟ اب تو یہی ہوگا کہ اگر ہم تمہیں دنیا سے اٹھا لیں تب بھی ہم ان سے بدلہ لینے والے ہیں، یا اگر تمہیں بھی وہ عذاب دکھا دیں جس کا ہم نے ان سے وعدہ کیا ہے تب بھی ہمیں ان پر ہر طرح کی قدرت حاصل ہے، لہٰذا تم پر جو وحی نازل کی گئی ہے اسے مضبوطی سے تھامے رکھو، یقیناً تم سیدھے راستے پر ہو۔ اور حقیقت یہ ہے کہ یہ وحی تمہارے لیے اور تمہاری قوم کے لیے ایک نیک نامی کا ذریعہ ہے، اور تم سب سے پوچھا جائے گا کہ تم نے اس کا حق ادا کیا۔ اور تم سے پہلے ہم نے اپنے جو پیغمبر بھیجے ہیں ان سے پوچھ لو کہ کیا ہم نے خدائے رحمان کے سوا کوئی اور معبود بھی مقرر کیے تھے جن کی عبادت کی جائے؟ اور ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر فرعون اور اس کے سرداروں کے پاس بھیجا تھا، چنانچہ موسیٰ نے کہا کہ میں رب العالمین کا بھیجا ہوا پیغمبر ہوں۔ پھر جب انہوں نے ہماری نشانیاں ان کے سامنے پیش کیں تو ان کا مذاق اڑانے لگے، اور ہم انہیں جو نشانی بھی دکھاتے وہ پہلی نشانی سے بڑھ چڑھ کر ہوتی تھی، اور ہم نے انہیں عذاب میں بھی پکڑا تاکہ وہ باز آ جائیں، اور وہ یہ کہنے لگے کہ اے جادوگر، تم سے تمہارے پروردگار نے جو عہد کر رکھا ہے اس کا واسطہ دے کر اس سے ہمارے لیے دعا کرو، ہم یقیناً راہ راست پر آ جائیں گے۔ پھر جب ہم ان سے عذاب کو دور کر دیتے تو پل بھر میں وہ اپنا وعدہ توڑ ڈالتے تھے۔ اور فرعون نے اپنی قوم کے درمیان پکار کر کہا کہ اے میری قوم، کیا مصر کی سلطنت میرے قبضے میں نہیں ہے؟ اور دیکھو یہ دریا میرے نیچے بہہ رہے ہیں، کیا تمہیں دکھائی نہیں دیتا؟ یا پھر مانو کہ میں اس شخص سے کہیں بہتر ہوں جو بڑا حقیر قسم کا ہے اور اپنی بات کھل کر کہنا بھی اس کے لیے مشکل ہے۔ بھلا اگر یہ پیغمبر ہے تو اس پر سونے کے کنگن کیوں نہیں ڈالے گئے؟ یا پھر اس کے ساتھ فرشتے پرے باندھے ہوئے کیوں نہ آئے؟ اس طرح اس نے اپنی قوم کو بیوقوف بنایا اور انہوں نے اس کا کہنا مان لیا۔ حقیقت یہ ہے کہ وہ سب گناہگار لوگ تھے، چنانچہ جب انہوں نے ہمیں ناراض کر دیا تو ہم نے ان سے انتقام لیا اور ان سب کو غرق کر دیا، اور ہم نے انہیں ایک گئی گزری قوم اور بعد والوں کے لیے عبرت کا نمونہ بنا دیا۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم کی مثال دی گئی تو تمہاری قوم کے لوگ یکایک شور مچانے لگے اور کہنے لگے ہمارے معبود بہتر ہیں یا وہ۔ انہوں نے تمہارے سامنے یہ مثال محض کٹ حجتی کے لیے دی ہے، بلکہ یہ لوگ ہیں ہی جھگڑالو۔ وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام تو بس ہمارے ایک بندے تھے جن پر ہم نے انعام کیا تھا،
اور بنی اسرائیل کے لیے ان کو ایک نمونہ بنایا تھا، اور اگر ہم چاہیں تو تم سے فرشتے پیدا کر دیں جو زمین میں ایک دوسرے کے جانشین بن کر رہا کریں، اور یقین رکھو کہ وہ یعنی عیسیٰ علیہ السلام قیامت کی ایک نشانی ہیں، اس لیے تم اس میں شک نہ کرو اور میری بات مانو، یہی سیدھا راستہ ہے، اور ایسا ہرگز نہ ہونے پائے کہ شیطان تمہیں اس راستے سے روک دے، یقین جانو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے۔ اور جب عیسیٰ کھلی ہوئی نشانیاں لے کر آئے تھے تو انہوں نے لوگوں سے کہا تھا کہ میں تمہارے پاس دانائی کی بات لے کر آیا ہوں، اور اس لیے لایا ہوں کہ تمہارے سامنے کچھ وہ چیزیں واضح کر دوں جن میں تم اختلاف کرتے ہو، لہٰذا تم اللہ سے ڈرو اور میری بات مان لو، یقیناً اللہ ہی میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اس لیے اس کی عبادت کرو، یہی سیدھا راستہ ہے۔ پھر بھی ان میں سے کئی گروہوں نے اختلاف پیدا کیا، چنانچہ ان ظالموں کے لیے ایک دردناک دن کے عذاب کی وجہ سے بڑی خرابی ہوگی۔ یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ قیامت ان کے سامنے اچانک آ کھڑی ہو اور انہیں خبر بھی نہ ہو۔ اس دن تمام دوست ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے سوائے متقی لوگوں کے، جن سے کہا جائے گا کہ اے میرے بندوں، آج تم پر نہ کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ تم غمگین ہوگے۔ اے میرے وہ بندوں جو ہماری آیتوں پر ایمان لائے تھے اور فرما بردار رہے تھے، تم بھی اور تمہاری بیویاں بھی خوشی سے چمکتے چہروں کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ۔ ان کے آگے سونے کے پیالے اور گلاس گردش میں لائے جائیں گے، اور اس جنت میں ہر وہ چیز ہوگی جس کی دلوں کی خواہش ہوگی اور جس سے آنکھوں کو لذت حاصل ہوگی۔ ان سے کہا جائے گا کہ اس جنت میں تم ہمیشہ رہو گے، اور یہ وہ جنت ہے جس کا تمہیں اپنے اعمال کے بدلے میں وارث بنا دیا گیا ہے۔ اس میں تمہارے لیے خوب افراط کے ساتھ میوے ہیں جن میں سے تم کھاؤ گے۔ البتہ جو لوگ مجرم تھے وہ دوزخ کے عذاب میں ہمیشہ رہیں گے، وہ عذاب ان کے لیے ہلکا نہیں پڑنے دیا جائے گا، اور وہ اس میں مایوس پڑے ہوں گے۔ اور ہم نے ان پر کوئی ظلم نہیں کیا، لیکن وہ خود ہی ظالم لوگ تھے۔ اور وہ دوزخ کے فرشتے سے پکار کر کہیں گے کہ اے مالک، تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دے۔ وہ کہے گا تمہیں اسی حال میں رہنا ہے، اور حقیقت یہ ہے کہ ہم تمہارے پاس حق بات لے کر آئے تھے، لیکن تم میں سے اکثر لوگ حق بات ہی کو برا سمجھتے ہیں۔ ہاں، کیا ان لوگوں نے کچھ کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ اچھا، تو ہم بھی کچھ کرنے کا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ کیا انہوں نے یہ سمجھ رکھا ہے کہ ہم ان کی خفیہ باتیں اور ان کی سرگوشیاں نہیں سنتے؟ کیسے نہیں سنتے؟ نیز ہمارے فرشتے ان کے پاس ہیں، وہ سب کچھ لکھتے رہتے ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، کہہ دو کہ اگر خدائے رحمان کی کوئی اولاد ہوتی تو سب سے پہلا عبادت کرنے والا میں ہوتا۔ وہ جو آسمانوں اور زمین کا بھی مالک ہے، عرش کا بھی مالک، وہ ان ساری باتوں سے پاک ہے جو یہ بنایا کرتے ہیں۔ لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، انہیں اپنے حال پر چھوڑ دو کہ یہ ان باتوں میں ڈوبے رہے ہیں اور ہنسی کھیل کرتے رہیں، یہاں تک کہ وہ اپنے اس دن سے جا ملیں جس کا ان سے وعدہ کیا جا رہا ہے۔ وہی اللہ ہے جو آسمان میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود، اور وہی ہے جو حکمت کا بھی مالک ہے، علم کا بھی مالک، اور بڑی شان ہے اس کی جس کے قبضے میں آسمانوں اور زمین اور ان کے درمیان تمام چیزوں کی سلطنت ہے، اور اسی کے پاس قیامت کا علم ہے، اور اسی کے پاس تم سب کو واپس لے جایا جائے گا۔ اور یہ لوگ اسے چھوڑ کر جن معبودوں کو پکارتے ہیں انہیں کوئی سفارش کرنے کا اختیار نہیں ہوگا، ہاں البتہ جن لوگوں نے حق بات کی گواہی دی ہو اور انہیں اس کا علم بھی ہو۔ اور اگر تم ان لوگوں سے پوچھو کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے تو وہ ضرور یہی کہیں گے کہ اللہ نے۔ اس کے باوجود کوئی انہیں کہاں سے اوندھا چلا دیتا ہے، اور اللہ کو پیغمبر کی اس بات کا بھی علم ہے کہ یا رب، یہ ایسے لوگ ہیں جو ایمان نہیں لاتے، لہٰذا اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم تم ان کی پرواہ نہ کرو اور کہہ دو سلام، کیونکہ عنقریب انہیں خود سب پتہ چل جائے گا۔